السلام علیکم خواتین حضرات، ہم یہاں جو 50 سیکنڈ کا ایک شیئر لگاتے ہیں وہ اصل میں یوٹیوب شارٹ ویڈیوز کے سلسلے میں لگاتے ہیں۔ یوٹیوب اس کے کوئی کاؤنٹ تو نہیں کرتا کہ پیسے وغیرہ دے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے آپ کے ویوز بڑھ سکتے ہیں۔ چونکہ ہمارے ویوز بہت زیادہ نہیں ہوتے تو ہم نے یہ شیئر لگانے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ کل ہم نے جو شیئر لگایا تھا وہ تھا، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ تو اس کا مطلب ہی بیان کر دیا تھا۔ تو پھر ہمارے ایک دوست نے فرمائش کی کہ ہم یہ جس غزل سے یہ شعر لیا گیا ہے وہ غزل پوری کی پوری لگا دیں اور پوری کی پوری غزل کے مطلب کرنے کی کوشش کریں۔ یہ غزل کافی طویل ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کا کچھ نہ کچھ مطلب سمجھا سکیں۔ اس کا پہلا شعر ہے کہ ظلمت کدے میں میرے شب غم کا جوش ہے، ایک شمع ہے دلیل سحر سو خاموش ہے۔ ظلمت کدا کہتے ہیں اندھیرے گھر کو، جیسے عشرت کدا کہتے ہیں عیش کرنے والے گھر کو، اسی طرح ظلمت کدا کہتے ہیں وہ گھر جس میں اندھیرا ہو۔ اور شب غم کا جوش کا مطلب یہ ہے کہ جو غم کی رات تھی وہ اپنے پورے جوبن پر ہے، یعنی بہت زیادہ غموں سے بھری ہوئی رات ہے۔ دلیل سحر کا مطلب یہ ہے کہ صبح آنے کا ثبوت، یعنی کب صبح ہوگی اس کا ثبوت۔ تو وہ مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے اندھیرے گھر میں شب غم کے جوش اور شدت کا یہ عالم ہے کہ صبح کی کوئی علامت دکھائی نہیں دیتی، صرف ایک نشان رہ گیا ہے اور وہ بجھی ہوئی شمع ہے۔ یعنی اندھیرے کی شدت واضح کرنے کے لیے جس شے کو صبح کی دلیل ٹھہرایا، یعنی شمع کو، وہ خود بجھی ہوئی ہے، یعنی اندھیرے کے تصور میں اور اضافہ کرتی ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے کہ نے مژدہ وصال نہ نظارہ جمال، مدت ہوئی کہ آشتی چشم و گوش ہے۔ مژدہ کہتے ہیں خوشخبری کو، اور نظارہ جمال کہتے ہیں محبوب کو دیکھنے کو۔ اب اس میں ایک لفظ ہے آشتی، یہ ہندی جاننے والے دوست سمجھتے ہوں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے صلح، یہاں پر ہوگا امن کہہ لیجئے ایک طرح سے۔ اور چشم کہتے ہیں آنکھ کو، اور گوش کہتے ہیں کان کو۔ تو فرماتے ہیں کہ اب نہ محبوب کی طرف سے وصال کی خوشخبری آتی ہے، یعنی ملاقات کی خوشخبری آتی ہے، نہ وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اس کے حسن و جمال کے نظارے سے کوئی فائدہ اٹھائیں۔ تو انہی دو باتوں پر ہماری آنکھوں میں اور ہمارے کانوں میں، یعنی چشم و گوش میں کشمکش رہتی تھی۔ دیدار نصیب ہوتا تھا تو کانوں کو شکایت پیدا ہوتی تھی، اور وصال کی خوشخبری ملتی تھی تو آنکھیں گلا کرتی تھیں۔ اب دونوں باتیں نہ ہونے سے آنکھوں اور کانوں کے درمیان ایک طرح سے صلح کی کیفیت پیدا ہو گئی، یعنی نہ ایک کو شکوے کا موقع باقی ہے اور نہ دوسرے کو، کیونکہ اب ہم نہ محبوب کی باتیں سن سکتے ہیں کیونکہ ملاقات ہی نہیں ہوتی، اور نہ انہیں دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہماری ان کی ملاقات نہیں ہوتی۔ تو اب ہمارے کانوں میں اور ہماری آنکھوں کے بیچ میں آشتی ہے، امن ہے۔ شعر ہے کہ میں نے کیا ہے حسن خدارہ کو بے حجاب، اے شوق یا اجازت تسلیم ہوش ہے۔ اب میں کہتے ہیں شراب کو، اور حسن خدارہ کا مطلب ہے وہ حسن جو اپنے آپ کو ہمیشہ دیکھنے کے قابل بنا کے رکھے، مزید حسن کی آرائش کرے، اپنے آپ کو سنوارے سجائے۔ اور بے حجاب کہتے ہیں بغیر پردے کے۔ اے شوق سے مطلب ان کا ہے یہاں پر اے عشق، اور اجازت کا مطلب آپ جانتے ہیں۔ تو فرما یہ رہے ہیں کہ شراب کے نشے نے اس محبوب کو شرم اور حجاب سے بے نیاز کر دیا، جسے ہر وقت اپنی آرائش کا خیال رہتا ہے۔ لیکن اے شوق اپنے آپ کو مخاطب کر کے اپنے عشق سے کہتے ہیں، اس حالت میں ہوش و حواس گم کر دینا اور ضبط اور قرار کو بالکل ختم کر دینا بالکل جائز ہے، اور اس پر
کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اس نوعیت کی شعر آپ کو ہم پہلے بھی بتا چکے کہ وہ جیسے رات کے وقت میں پیے ساتھ رقیب کو لیے آئے وہ یہاں خدا کرے پر نہ خدا کرے، کہ یوں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ بھائی وہ رات کے وقت شراب پی کر ہمارا محبوب آ جائے، لیکن اس کے ساتھ کوئی نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پہ رقیب کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے، تاکہ ہم اس کے ساتھ کچھ ایسا کر سکیں کہ جس کا اس کو شراب کے نشے میں علم نہ ہو۔ اور وہ شعر ہے کہ دھول دھپا اس سراپا ناز کا شیوا نہ تھا، ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن، کے مطلب یہ ہے کہ وہ ہاتھ لگانا محبوب کو جو ہے اس کے لیے، تو یہ اے شوق جو ہے یہاں اجازت تسلیم و ہوش ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ محبوب نے شراب پی لی اور اس وقت وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے، تو بھائی اب یہ ہے کہ اور اگر ہمارا اس وقت ضبط القرار ختم ہو جاتا ہے جائز ہے، اور اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ محبوب کی طرف بھی بات جاتی ہے، یعنی اگر محبوب کو ایسی حرکت کر دیتا ہے، پردہ تو وہ اتار ہی چکا ہے، تو اس حالت میں ہوش اور حواس گم ہو جاتے ہیں اور ضبط و قرار کے بند ٹوٹ جاتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ اگلا شعر ہے کہ گوہر کو عقد گردن خوباں میں دیکھنا، کیا اوج پر ستارہ گوہر فروش ہے۔ گوہر کہتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، موتی کو، اور یہاں عقد سے مطلب ہے، ویسے تو عقد کا مطلب ہوتا ہے کسی قسم کا معاہدہ کرنا، جسے آپ انگریزی میں ایگریمنٹ کہہ لیجئے، لیکن یہاں عقد سے مراد ہے ہار، وہ ہار جو گلے میں پہنا جاتا ہے۔ اور گردن خوباں کا مطلب ہے حسینوں کی گردن میں، اور اوج کہتے ہیں بلندی کو، اور ستارہ گوہر فروش یعنی جو یہ موتی بیچنے والا ہے اس کی قسمت جو ہے وہ کس قدر اس کی قسمت کا ستارہ جو ہے وہ بلندی پر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو گوہر بیچنے والا ہے اس نے موتیوں سے جو ہار تیار کیا، وہ حسینوں کی گردن میں پڑا تو ایک قابل رشک نظارہ پیدا ہو گیا۔ دیکھیے گوہر بیچنے والے کا ستارہ کتنی بلندی پر ہے۔ بلندی اس لیے کہا کہ ہار حسینوں کی گردن میں پہنچ گیا، اور ظاہر ہے کہ گردن جو ہے وہ انسان کے جسم میں ایک بلند مقام ہوتی ہے۔ اور رشک کا پہلو یہ بھی ہے کہ گوہر فروش نے جو ہار تیار کیا وہ خود حسینوں کو پہنایا، یعنی اس کے ہاتھ جو تھے وہ حسینوں کی گردن کے گرد حمائل ہوئے، اور عاشق ہمیشہ اس کے لیے ترستے رہتے ہیں کہ ان کی جو باہیں ہیں وہ ان کے محبوب کی گردن میں حمائل ہوں، تو وہ اس پر یہ قرار دے رہے ہیں کہ بھائی یہ جو گوہر بنانے والا ہے اس کو دیکھیے، آپ گوہر بیچنے والا جو ہے اس کی قسمت دیکھیے کہ اس نے نہ صرف ہار بنایا بلکہ اس کو محبوب کو، ہمارے محبوب کو خود پہنایا بھی۔ تو ظاہر ہے ہار پہناتے وقت جب آپ کسی کو ہار پہناتے ہیں تو آپ کی باہیں اس کی گردن کے گرد تو ہوتی ہیں، تو اسی پر انہیں ایک رشک محسوس ہوا تو انہوں نے یہ شعر کہا۔ شعر دیکھیے کہ دیدار بادہ حوصلہ ساقی نگاہ مست، بزم خیال میں کدائے بے خروش ہے۔ اب اس میں دیدار بادہ کا مطلب ہے دیکھنے کی، حسن کی شراب، حوصلہ ساقی ساقی کا حوصلہ، نگاہ مست مست نگاہیں، بزم خیال میں کدائے بے خروش ہے۔ اب اس میں کہتے ہیں کہ محبوب کے تصور کی محفل بھی ایک شراب خانہ ہے، مگر اس میں کوئی ہنگامہ اور کوئی آج کی زبان میں کہہ لیجئے تو کوئی ہاؤ ہو یا ہلہ گلہ نہیں ہے۔ اس شراب خانے میں دیدار کی شراب ملتی ہے، اور جو حوصلہ ہے ساقی کا، اور جو انسان کا حوصلہ ہوتا ہے وہ ساقی گری کا کام انجام دیتا ہے، اور نگاہیں مست رہتی ہیں۔ مطلب یہ کہ تصور میں بھی محبوب کا دیدار نصیب ہوتا ہے، جتنا کسی کا حوصلہ ہو اس کے مطابق شراب مل جاتی ہے اور نگاہیں مست رہتی ہیں۔ یہاں پر اگر آپ اس کو تصور کو آپ مراقبہ سمجھیں، مراقبہ ہوتا ہے کہ جب آپ ساری دنیا سے بالکل بے خبر ہو کر آنکھیں بند کر کے تنہائی میں رات کے وقت کسی ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور
آپ اللہ کا تصور کر لیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو شعر ہے اس کو بجائے اس کے کہ محبوب مجازی یعنی عام کسی دوسرے انسان کی بجائے اس کو ہم محبوب حقیقی سے متعلق بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس کی اگر ہم تفصیل میں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ ویڈیوز اتنی لمبی نہیں ہوتی کہ اس پر ہم بات کر سکیں، لیکن کبھی انشاءاللہ وقت ملا تو ضرور ہم کریں گے اس پر بھی، عشق حقیقی اور عشق مجازی میں کیا ہوتا ہے فرق، اور یہ کیسے کیسے شاعروں نے استعمال کیا، تو اس پر انشاءاللہ پھر کبھی ضرور بات ہوگی۔ اس غزل کا آخری شعر ہے: آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامائے نوائے سروش ہے۔ سریر خامہ کا مطلب ہوتا ہے وہ آواز جو لکھتے وقت قلم سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ غالب کے زمانے میں جس قلم سے لکھا کرتے تھے ان کی مراد اس قلم سے ہے۔ یہ قلم نہیں ہے جو آج کل ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، یہ بال پوائنٹ اور یہ دوسرے قلم جو ہوتے ہیں، خیر اب تو ان کا بھی اتنا، جسے پین کہتے ہیں، وہ مراد ان کی نہیں ہے۔ اور نوا کہتے ہیں آواز کو، اور سروش کہتے ہیں فرشتے کو۔ تو نوائے سروش کا مطلب ہے فرشتے کی آواز۔ تو وہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غالب یہ جو تیرے خیال میں عجیب عجیب اور غیب سے مضمون آتے ہیں، تو یہ تمام کے تمام یہ سمجھ لے کہ فرشتہ جو ہے یہ اس کی طرف سے تجھ پر آتے ہیں، یعنی تیرے قلم کی آواز جو ہے وہ فرشتے کی آواز ہے۔ یعنی جو بھی مضامین ذہن میں آتے ہیں، خیال میں آتے ہیں، اور وہ مضامین ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دنیا کے مضامین نہیں کہا جاتا، تو اس لیے انہوں نے اس شعر میں اپنے لکھنے کو یہ بتایا کہ ایک غیبی امداد ہے جس کی بل پر جو کچھ میں لکھتا ہوں وہ سب لوگوں کے سامنے شعروں کی شکل میں پیش کر دیتا ہوں۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی آج کی غزل تھی جو ہم نے ایک دوست کی فرمائش پر ایک مرتبہ پھر ریکارڈ کی ہے۔ تو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنی پسند کا اظہار لائک اور سبسکرائب کی صورت میں کر دیں۔ آپ سے غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔